عالیہ تائی اور ہیرا نے واپس آ کر فوتگی والے گھر ہی میں خوشی سے ناچنا شروع کر دیا۔ نویرہ ماں بننے والی تھی اور احد باپ، جن کو عید پر مبارک کا بھی فون کبھی کبھی کیا جاتا تھا۔ ان رشتہ داروں کو بھی فون کر کے خبر پہنچائی گئی کہ احد باپ بننے والا ہے۔ اس کی مردانگی پر انگلی اٹھانے والی اسی کے بچے کو اپنے بطن میں بسائے جھوٹی ثابت ہو گئی تھی۔ نویرہ اب تک یہی یقین دلاتے ہوئے تھک گئی تھی کہ عمل قوم لوط آج بھی ہوتا ہے۔ دنیا دکھاوے کے لیے جیسے احد نے شادی کی ہے، ویسے دل مار کر بچے بھی پیدا کر دے گا۔ اس سے احد کی دلچسپیاں نہیں بدل جائیں گی۔ خاندان بھر تو یہی چرچا کر رہا تھا کہ وہ غلط کہہ رہی تھی۔ احد باپ بن سکتا ہے، یعنی ٹھیک ہے۔ ہر طرف احد کی مردانگی کا ڈنکا بجنے لگا۔ نویرہ کے سارے اعتراض منہ کے بل گرے تھے۔ سندس ڈیزائن جیولری کا ایک پیج دیکھ رہی تھی۔ ایک بہت خوبصورت سلور انگوٹھی میں چوڑا نیلم جڑا ہوا تھا۔ وہ اعظم سے کہے گی اسے انگوٹھی دلوا دے، اور ایسی انگوٹھی وہ اپنے پیسوں سے نویرہ کے لیے بھی لے گی۔ وہ ایڈ ٹو کارٹ کر رہی تھی جب نویرہ کا میسج آیا، میں واپس آ گئی ہوں۔ سندس کو لگا کسی نے اس کا دل دبوچ لیا ہو۔ کیا ہوا؟ اعظم ساتھ ہی لیٹا تھا۔ سندس کی ٹھنڈی آہیں سن کر متوجہ ہو گیا۔ نویرہ واپس چلی گئی، وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر اس سے دکھی انداز میں بھی نہیں بتائی جا سکتی تھی۔ چلو مبارک ہو، یعنی اس نے اپنے شوہر کے دل میں گھر کر ہی لیا۔ اعظم نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس خبر پر یہی کرنا بنتا تھا۔ اسے ساری عمر کے لیے پھنسا لیا ہے ان لوگوں نے۔ سندس طیش میں آئی ہوئی تھی۔ اعظم ان بے فکر راتوں کو یاد کرنے لگا جب نویرہ ان کے بیچ سے چلی گئی تھی۔ وہ تم سے زیادہ پڑھی لکھی ہے، تم اس کے بیچ آ کر اس کی مشکلوں کو بڑھاؤ گی۔ اس کے گھر والوں نے فیصلہ کیا تو صحیح ہوگا، میں اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ سندس نے عہد کیا اور اعظم کو بھی باور کروا دیا۔ نویرہ اتنی ٹینشن میں تھی کہ وزن بڑھنے کی بجائے گھٹ رہا تھا۔ احد نے تو فتح کا جھنڈا گاڑ دیا تھا، اب وہ بغیر کسی لحاظ کے کھل کر اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ عدنان 2 ہفتے کے لیے امریکہ گیا تھا، پھر واپس آ گیا تھا۔ وہ اب دھڑلے سے گھر آتا تھا، بند ڈرائنگ روم میں گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ عدنان نہیں ہوتا تو کوئی اور ہوتا، فیشن ڈیزائنر، ٹی وی ڈائریکٹر، اداکار، سب ہی سے تو اس کی دوستی تھی۔ نویرہ سوچتی تھی جب اس کا بچہ سوال کرنے لائق ہوگا تو وہ ان ملاقاتوں کا کیا جواب دے گی۔ مہک اور یاور بھائی پھولوں کی ٹوکریاں لے کر آئے تھے۔ کیا ہوا اگر وہ دوست لے کر گھر آتا ہے؟ تم اپنا آپ سنبھال کر اپنے کمرے میں بیٹھی رہو، ٹی وی کیبل سب لگا ہے، اوپر کا کچن بھی آپ چلا لو، اپنی گرہستی سنبھالو۔ بھابھی نے اسے تسلی دی تھی۔ نویرہ نے سوچا کہ اگر ان کے گھر میں ڈاکو آ بیٹھا ہوتا جیسے احد کے دوست آتے ہیں تو بھی کیا وہ اسی سکون کے احساس میں ہوتے؟ نویرہ کو گھن آئی۔ اس کی کمزوری اور ذہنی دباؤ کو دیکھ کر ڈاکٹر نے اسے سکون آور دوائیاں دی تھیں۔ وہ زیادہ تر سوتی رہتی تھی۔ ایک روز کمزوری اور نکاہت سے اس کا سر اتنا چکرایا کہ وہ بادل ناخواستہ سیڑھیاں اتر کر نیچے جانے لگی تاکہ کچھ کھا لے۔ اس کو چکر آیا تھا، پاؤں پھسلا اور لڑکھڑاتی ہوئی نیچے جا گری۔ وہ رو رہی تھی مگر خوش تھی کہ اس کا بچہ اس اذیت ناک زندگی کا حصے دار نہیں بنا۔